YouTube پر ٹیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیں۔ کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو، ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا۔ آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے۔ ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں، آپ اشتہار دے سکیں، تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. بلے شاہ نے کہا تھا کہ گل ایک نقطے وچ مکدی ہے۔ پنجابی کا یہ ایک بہت ہی مختصر سا فریز ہے جس کے معنی ہے کہ بات ایک نقطے میں مکمل ہو جاتی ہے۔ اور پھر بلے شاہ نے ہی کہا کہ جد گل سمجھ لئی تے رولا کی، اے رام رحیم تے مولا کی۔ یعنی جب بات سمجھ آ گئی تو شور کس بات کا، یہ رام رحیم مولا سب ایک ہی تو ہیں۔ یہ وہ تھاٹ ہے جو بہت ہی کامن سینس پر بھی بیس کرتا ہے، مگر سیڈلی آج کی 21ویں صدی میں جب دنیا میں اتنی زیادہ سائنس و ٹیکنالوجی ترقی کر گئی، انفارمیشن انگزائٹی ہے ہمارے ارد گرد، مگر ہمیں یہ سمپل کامن سینس سمجھ نہیں آتی۔ دوسرے لفظوں میں کامن سینس کامن ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کامن سینس کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ایک بہت ہی سادہ شبدوں میں لکھے ہوئے آرٹیکل میں جناب خالد عمر صاحب نے کیا، اور یہ آرٹیکل اس وقت پورے بھارت میں وائرل ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے "واٹ از رانگ ان انڈیا بیکمنگ اے ہندو راشٹرا"۔ میرے ساتھ خوش قسمتی سے اس وقت انگلینڈ سے اپنے گھر میں موجود ہیں، ویڈیو لنک پر موجود ہیں، اور آج کل ہم سب ورچوئل اسٹوڈیوز پر ہی اپنا کام کر رہے ہیں، جناب خالد عمر صاحب۔ خالد عمر بھائی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ آپ کے اس آرٹیکل کی دھوم جو ہے وہ کتنی زیادہ مچی ہوئی ہے۔ میں نے جب یہ آرٹیکل پڑھا تو یہ 3 صفحات جو میں نے پرنٹ کیے، میرے پرنٹر سے جو 3 صفحات نکلے، میں نے اس میں غور کیا کہ اتنے سادہ لفظوں میں مگر اتنی گہری باتیں ہیں جو RSS والے بھی کہتے ہوئے شرماتے ہیں یا گھبراتے ہیں کہ کہیں ان پر یہ الزام نہ لگ جائے کہ وہ ہندو راشٹرا بنانا چاہتے ہیں، چاہے ان کی یہ خواہش کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ نے یہ آرٹیکل جب لکھا تو آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ گڈ ایوننگ سر۔ ذہن میں اس سے پہلے been following the politics of India and Pakistan، تو میں بار بار یہ دیکھتا ہوں کہ پورے ورلڈ پریس میں اور I mean all over the western countries بی جے پی گورنمنٹ کو اور پرٹیکولرلی نریندر مودی کی گورنمنٹ کو بار بار فاشسٹ کہہ کے پکارا گیا ہے۔ تو I started to think کہ well what is fascism and does it really has any link with the way Modi government is operating. So when I analyze it I mean quite impartially, so what I understood is that BJP government and the way they are operating and the way they have been in power for the last 6 years, there's no similarity at all between what the way they are governing and the way they have been alleged. So I think unko they are getting a very bad press internationally. اس کی کیا ریزنز ہیں وہ دیٹ از اندر سم تھنگ فار اندر ٹائم۔ تو دیٹس ہاؤ میں نے سوچا کہ اوکے، اگر آپ پر ایک الزام ہی لگایا جا رہا ہے تو دیکھا جائے کہ وٹ از دی پرابلم ان اٹ۔ مطلب یہ کہ اگر 57 اسلامک کنٹریز ہو سکتے ہیں، اگر کرسچن اسٹیٹس ہو سکتی ہیں، اگر بدھسٹ اسٹیٹس ہو سکتی ہیں، تو انڈیا جو کہ جہاں پہ مطلب میجورٹی آف دی 95% آف دی ہندوز لیو،
تو وائی اٹ کین ناٹ بی اے ہندو اسٹیٹ, یا اس کا اسٹیٹ ریلیجن جو ہے ہندوازم کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر انگلینڈ جو ہے وہ انگلینڈ, میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں, ناٹ یونائٹیڈ کنگڈم. انگلینڈ جو ہے اگر وہ ایک کرسچن نیشن, کرسچن کنٹری ہو سکتی ہے, تو وائی اینڈ کین بی اے سیکولر, تو وائی آئی مین انڈیا کانٹ بی. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید being a secular, being a Hindu nation would mean that it won't be secular. So this is something which is entirely wrong. Secularism کا اور being a religious nation, کوئی بھی اس کے اسٹیٹ کا ایک اسٹیٹ ریلیجن ہو, اس میں کوئی they are not opposing views. So یہ کہنا کہ اگر ہندو نیشن, انڈیا ہندو نیشن ہو جائے گا تو اٹ وونٹ ریمین سیکولر, دیٹ از سم تھنگ وچ یو نیڈ ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ کہ ایسا نہیں ہے. لیکن خالد عمر صاحب, بات یہ ہے کہ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ خود بی جے پی چاہے وہ خواہش رکھتے بھی ہو, نریندر مودی جی یہ خواہش رکھتے بھی ہوں, اور آر ایس ایس بھی یہ خواہش رکھتے ہوں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے, مگر وہ خود اتنا گھبراتے اور شرماتے ہیں یہ بات اوپنلی کرنے سے. اس کے پیچھے کیا سائیکی نظر آتی ہے آپ کو؟ یہی میرا خیال ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک تو مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آئی مین بینگ اے ہندو نیشن وونٹ بی اے سیکولر کنٹری, نمبر ون. دوسرا, آئی مین آئی تھنک دی انڈیا ہیز اسٹل ٹو کم آؤٹ آف دی وٹ دے ہیڈ انڈر دی کانگریس رول. اور جو سیکولرزم ہے, 76 میں سیکولر کنٹری کا ورڈ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کیا گیا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب 76 سے پہلے انڈیا سیکولر نہیں تھا؟ انڈیا تو پچھلے 10,000 سال سے سیکولر ہے. انڈیا میں اگر اس وقت ساری دنیا کے میجر ریلیجن سارے پیسفلی رہ رہے ہیں, if Muslims are living there and they are now 15% of the population, تو had India not been secular, then definitely ایسا نہ ہوتا جو کچھ ہے. So India as a civilization in its own ethos is a secular nation and they will remain secular. لیکن ہندوازم کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. That is third largest religion of the world, or confined 95% confined to one country. اور اس کو بھی آپ سیکولرزم کے نام پہ مسلسل ڈس انفرنچائز کرتے رہیں اور مسلسل اس کو بلیک میل رادر کرتے رہیں, تو دیٹ از ناٹ سم تھنگ آئی بلیو از اے ورکیبل. دیکھیے آپ آپ نے کہا کہ انڈیا صرف 76 کے لاء کے بعد ہی سیکولر نہیں ہوا, وہ تو ہزاروں سال سے ایک سیکولر سوسائٹی ہے, سیکولر قوم ہے. مگر اس وقت جو ایک جب سے مودی جی کی پہلی سرکار بنی تھی 2014 سے, ایک اتنا زیادہ شور, نہ صرف انڈیا کی اپوزیشن پارٹی نے کہا کہ اب سیکولرزم کا جنازہ نکل رہا جائے گا بھارت سے. اس نیریٹو کو اگر پاکستان بائی کرتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے حق میں ہے, چونکہ وہ ایک بہت خطرناک رائیولری پر بیٹھے ہوئے. مگر ویسٹرن ورلڈ میں بھی اکراس دا بورڈ اس بات کو تسلیم کر لیا گیا کہ سیکولرزم ختم ہو جائے گا. حالانکہ جو آپ اپنے آرٹیکل میں آرگیو کرتے ہیں اور جو میں بھی سمجھتا ہوں اور جو گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی یا جو ہندوازم کا اپنا ایک نیریٹو ہے وہ تو اپنی نیچر میں ہی سیکولر ہے. اور اب یہ کہنا کہ نہیں یہ سیکولرزم ختم ہو گیا, تو کیا سیکولرزم تو وہ صرف کانگریس کے ساتھ تو نہیں جوڑا ہوا تھا, بلکہ وہ تو میں سمجھتا ہوں سیکولرزم تھا ہی نہیں, کیونکہ اس سیکولرزم میں تو اگر آپ ریلیجن کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں, جیسے زکوٰۃ کی باتیں ہوں یا حج کی سبسڈی کی باتیں ہوں یا ٹرپل طلاق کو قبول کیا ہوا تھا, تو وہ تو نان سیکولر رویے تھے جو ان لوگوں نے کیے ہوئے تھے. بی جے پی یا یہ جو ہمارے ہندو راشٹرا کی بات کرنے والے لوگ ہیں یہ تو اپنی نیچر میں سیکولر ہیں. تو یہ جو ڈفرینس ہے وہ خود نہیں مانتے. میں اس میں ایک اور اضافہ کرنا چاہوں گا خالص بھائی, وہ خود نہیں مانتے بی جے پی والے کہ ہم سیکولر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سیکولرزم اچھا راستہ نہیں ہے. تو یہ کیا ایک پیراڈاکس ہے؟ دیکھیں
پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا مسلمان جو ہے مسلم ایز اے نیشن ان انڈیا ایز ویل ایز اوور آل دا ورلڈ, کیا اسلام ایز اے فیتھ سیکولر ہے؟ پہلے آپ اس چیز کو غور کریں. اور بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اسلام ایز این آئیڈیالوجی وہ تو سیکولر ہو ہی نہیں سکتا. اس کی تو بنیادی جو بیسس ہے دیٹ از بیسڈ اپون پولیٹیکل ٹیک اوور آف دا لینڈ, اینڈ دین وٹ ایور, جیسے آپ کہتے تھے پاکستان بناتے ہوئے پارٹیشن کے وقت کہ ہمیں ایک خطہ چاہیے یہ جہاں ہم اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. تو دیٹ واز دی اینڈ آف اٹ. سیکولرزم کہاں پہ, سب کانٹیننٹ میں آپ سیکولرزم آپ کیسے لا سکتے ہیں؟ انڈیا کو آپ کہتے ہیں کہ وہ سیکولر سوشلسٹ ریپبلک ہو, اور پاکستان جو ہے جو کہ ہر وقت اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش میں لگا رہے, وہ جو ہے وہ اسلامک ریپبلک ہو. تو ہاؤ کین دے ایون کو ایگزسٹ؟ آئیڈیا ایون کیونکہ جو انڈیا کا مسلمان ہے وہ دیٹ دے گیٹ انفلوئنسڈ فرام دی نیبرنگ بارڈرس. تو اور انڈیا کے مسلمان کو یہ پوچھنا چاہیے, اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا وہ اس بات کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ریلیجسلی اکیڈیمکلی کہ ان جو دیئر فیتھ از سیکولر, ڈو دے ریئلی وانٹ ٹو بی سیکولر, یا اس کو مانیں کہ اسلام کین ناٹ بی سیکولر ان اٹس اون فنڈامنٹلزم جو ہے, اس کی جو فنڈامنٹلز ہیں اسلام کے, دے آر ناٹ سیکولر بنیادی طور پہ, جو اس کی بنیاد ہے. لیکن میں یہاں پہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا ایک اور بھی آرگومنٹ شامل کروں گا. مسلم اسکالرس کچھ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اسلام اگر سیکولر نہیں بھی ہے تو اس کو سیکولر بنایا جا سکتا ہے. کچھ تو خیر یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اسلام اپنی نیچر میں سیکولر ہے, جو کافی فنی سا دعویٰ ہے. لیکن چلیے ہے اسلام سیکولر یا نہیں ہے, اس وقت 15 سے 16% مسلمز ان انڈیا میں ہیں, اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایٹ لیسٹ ایک کنفرنٹیشن کے پاتھ پہ ہے, خاص طور پر اس ہندو راشٹرا کے آئیڈیا کے ساتھ, اور ان کے ساتھ لیفٹ کی قوتیں جڑی ہوئی ہیں بھارت کی. اس ساری صورتحال میں جو پھر رستہ ہے, جب بھارت اپنے ہندو راشٹریہ میں بھی ایک سیکولر نیچر کا قوم ہے یا ملک ہے, اسی طرح جو دوسری سیاسی قوتیں ہیں وہ بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم سیکولرزم کی بات کرتے ہیں, تو مسلمان ان انڈیا, مسلمز ان انڈیا, کیا وہ سیکولرزم کے پاتھ پہ چل سکتے ہیں؟ کوئی رستہ ہے اس کا؟ انڈیا کے مسلمانوں کو جو جتنا میں نے ریسنٹ ڈیز میں آبزرو کیا ہے, جیسے کہ شاہین باغ میں جو کچھ ہوا, اور آپ مطلب مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو ایون ایتھیسٹ بھی کہتے ہیں, مشہور رائٹرز, اور ہاں جاوید اختر ہیں, نصیر الدین شاہ ہیں, ہاں میں نام لے رہا تھا نہیں کہ ہاں نہیں مجھے نام لینے میں چونکہ حرج نہیں ہے. تو I mean they are وہ کدھر ہے؟ I mean when they come and وہ شاہین باغ کے سٹیج پہ جا کے وہ جس قسم کی وہ تقریریں کرتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں, تو I mean I think شاید انڈیا کے مسلمان جو ہے ایون وہ سیکولرزم کے لیے بھی نہیں ریڈی ہوئے ابھی. اور یہ ریسنٹلی جو کچھ تبلیغی جماعت کے مسئلے پہ ہوا ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے, اور the way Muslims are reacting all over the country, that is quite surprising for me. کہ instead of کہ وہ I mean there is no space for any logical discussion or logical dialogue the way they are behaving. اور ایک بہت بڑی فرکشن اس وقت ہے. اور اگر کسی ملک میں 15% اس کی پاپولیشن جو ہے وہ ایک ڈریگ بن جائے کسی بھی قسم کی موومنٹ پہ یا کسی بھی قسم کی پروگریشن پہ, تو I mean how difficult it would be to really take the country forward. تو جی
جی اچھا، صرف معاملہ ان کی حد تک ہی نہیں رہا جو اپنے آپ کو دہریے کہنے والے سو کالڈ لیفٹسٹ مسلم بیک گراؤنڈ کے نامور دانشور سو کالڈ ہیں. ہم دیکھتے ہیں سیزنڈ جیسے لیفٹ کے رائٹرز ہیں، اروندھتی رائے ہوں یا اور بہت سارے نام ہیں، وہ بلکہ اس سے زیادہ ایکسٹریم پر ہیں. تو ان کی کیا وجہ سمجھ آپ کو آتی ہے؟ ایجنڈا، فارن فنڈنگ، ڈفرنٹ کائنڈ آف ریسورسز کی گیم ہے. اور آئی مین آئی وڈ سے کہ دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. پرابلم یہ ہے طاہر بھائی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو لبرل کا جو ایک جو آئیڈیالوجی جو ہے لبرل، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایز اے ریلیجس بکس گیتا ہو یا قرآن ہو ایک ہی ہے، ان کا میسج جو ایک ہی ہے. تو اس کو ایز اے پروپیگنڈا کہہ لیں یا ایز اے مسکنسیپشن جو ہے وہ اتنی دفعہ بولا جاتا ہے کہ من پیپل ریئلی ایون دا ہندوز نو، ہندوز بھی ویسے ہی ہے نا. مسلمانوں نے اگر قرآن کو صحیح طرح سے نہیں پڑھا ہوا تو ہندوؤں نے گیتا کو نہیں پڑھا ہوا. تو دے ڈو بلیو، اور کسی نے پڑھا ہے تو اپنے مذہب اپنی ہی کتاب کو پڑھا ہوگا، تو دے ڈو بلیو کہ شاید یہ ایسا ہی ہے. ویئرز کہ اگر اس کو آپ تھوڑا سا بھی گہرائی میں دیکھیں تو یو ول فائنڈ کہ نہ صرف ان کا میسج جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، بلکہ آئی وڈ سے کہ وہ ڈائمیٹریکلی اپوزٹ ہے، ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہے. تو اسلام کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے which I think today is کہ جو اس میں جو وائلنس کی ورسز ہیں، کہ قرآن جو ہے اس میں چونکہ دو قسم کی ورسز ہیں، 13 سال میں پیسفل ورسز ہیں، اگلے 9-10 سال میں جو ہے وہ زیادہ کہہ لیجیے کہ اگریشن ہے اس میں. تو وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے پیس کی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ مکہ کی ورسز کو سامنے لے آتے ہیں، جبکہ وہ دنیا کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ تو ایبروگیٹ ہو چکی ہے اکارڈنگ ٹو دی ایبروگیشن پرنسپل، اور جو لیٹر ورسز ہیں وہ ویلڈ ہے. اور جو ایکسٹریمسٹ ہے، جو ٹیررسٹ ہے، وہ قرآن کو صحیح طور پہ سمجھتے ہوئے وہ اس کی وائلنٹ ورسز سے لاتے ہیں. تو آپ اب یہ کریں کہ آج اسٹریٹ پہ چلے جائیں، جو پہلا مسلمان آپ کو نظر آئے اس سے یہ پوچھیں کہ کیا تمہارا قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے، تو وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ سچا کلام ہے، اور یہ ویلڈ ہے انٹل دی ڈومسڈے، قیامت تک ویلڈ ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ سچ ہے. دس از دی پرابلم. دیکھیے آپ نے جو کرسچینٹی میں سارٹ آؤٹ کر لیا تھا مسئلہ، وہ اسلام کو کرنا ہے. وہ جب تک ہم اس کو جو اسلامک امہ ہے وہ اس پہ نہیں آتی کہ ہم اس کو ایک ہسٹوریکل انیکڈوٹ کے طور پہ لیں گے، یہ ویلڈ نہیں ہے. آج یہود و نصارہ کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے. یہ جو ہندوستان کے ہندوز ہیں یہ کافر نہیں ہے. کافر آئی مین یو اپریشیٹ کہ کافر کتنا ڈیروگیٹری ورڈ ہے اسلام میں، اور انڈیا میں رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ کتنی آسانی سے اپنے جو ہندو بھائی ہیں ان کو وہ کافر کہہ دیتے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے، ان کو علم بھی نہیں ہے کہ یہ وہ کافر نہیں ہے، نہ ان کا کوئی قریش کے جو کفار تھے ان کے ساتھ کوئی جینیالوجیکل یا کوئی ہسٹوریکل لنک ہے یا کچھ ایسا تعلق ہے. تو there are so much of misconceptions which needed to be clarified and cleared. کیونکہ پھر ہی سوسائٹی میں ڈائلاگ ہو سکتا ہے نا. اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں اور وہ کون ہے، تو ہاؤ کین یو انٹر انٹو سم تھنگ میننگ فل. دیکھیے آپ نے 3-4 بہت اہم نکات اٹھائے. ایک تو آپ نے قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں کی، وہ بھی میں ایک سوال تھوڑا آگے جا کے آپ سے کرنا چاہوں گا، امپورٹنٹ بات ہے. آپ نے بات کی ابھی کافر کی ٹرمینالوجی کی. تو میں جس طرح کافر کی ٹرمینالوجی کو پرسیو کرتا ہوں کہ وہ جو اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہنے والے ہیں، یعنی جو انکاری ہیں. اب اس کے لیے جو قرآن کا کانٹیکسٹ تھا کفار قریش اس زمانے میں وہ ایک الگ ہے،
لیکن اگر ہم آج کے کانٹیکس میں دیکھیں تو اسٹیٹ آف ڈینائل میں اگر قرآن کو ہی ہم اپلائی مسلمانوں پر کریں تو ایک آیت ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، کانوں میں سیسا گول دیا ہے. تو مجھے تو یہ ڈیفینیشن آج کے ہمارے اپنے مسلمانوں پر لگتی نظر آتی ہے کہ یہ کسی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں، کانسپیریسیز میں ہیں، یعنی یہ تو الٹا ان کے اوپر پڑتا ہے. خیر اس کے باوجود میں ٹرمینالوجی جو کافر جن معنوں میں آج کل یوز ہو رہی ہے اور خاص طور پر ہندوؤں کے ہیٹرڈ کے ضمن میں ہوتی ہے، میرا تو جی چاہتا ہے اس کو ڈکشنری سے ہی نکال دیا جائے. تو آپ یہ جو کافر کی ٹرمینالوجی ہے اس کو آپ کتنی سختی سے کریٹیکل لیول پہ دیکھتے ہیں؟ کیا اتنے ہی لیول پہ جس طرح میں شاید آپ محسوس کرتا ہوں؟ ایگزیکٹلی سر، آئی ایم انٹائرلی ود یو. اور یہ نہ صرف یہ کہ یہ ہیٹ مطلب کافر کا لفظ میرے نزدیک تو آج کل کی جو ماڈرن لیگل ٹرم ہے اس میں ہیٹ اسپیچ ہے اور انتہائی ڈیروگیٹری ٹرم ہے. اور ان کو یہ ریئلائز ہی نہیں ہے ہوتا کہ what does it mean and how does it affect the intercommunal relationship. اور کبھی کبھی میں انڈیا کے مسلمانوں کے سرمنز وغیرہ سنتا ہوں، کبھی کوئی کہیں سے کوئی آ جاتا ہے تو وہ کتنی ڈٹائی کے ساتھ انڈیا میں بیٹھ کے ممبر پر بیٹھ کے وہ جو ہندوز ہیں ان کو کفار کہہ رہے ہوتے ہیں، کافر کہہ رہے ہوتے ہیں. آئی مین چلو پاکستان ہو تو ایک علیحدہ بات ہے کہ وہاں پہ اسٹیٹ نے ایک نیریٹو جو ہے پچھلے 73 سال سے اس کو چلایا ہوا ہے. اور آپ کو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے یہ سن کے کہ اگر آپ کسی بھی پاکستان فوج کے کسی سپاہی سے یا کسی آفیسر سے بات کریں تو وہ جو ہے وہ جو کفار ہے، کافر ہے، وہ انڈیا کے ہندو کو وہی سمجھتا ہے کہ یہ وہی ایکچولی کافر ہیں جنہوں نے، یہ انہی کی اولاد ہے جنہوں نے پراپٹ کا انکار کیا تھا. سو I mean they are not ready to understand کہ ان کی اولاد تو ایکچولی آج کل ارمی ہے اور حکمران ہے وہاں پہ کسی نہ کسی شکل میں. ابن سعود ہے وہی نا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ یہ شاید میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ود اے ویری پازیٹیو نوٹ کہ انڈیا ہی ہے یہاں چونکہ دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ مسلم کنٹری بھی ہے اور جو ہے کہ ادروائز بھی almost going to be the world's largest populated country as well. تو اور پوری دنیا کا اس وقت جو اکنامک فیوچر ہے I mean I'm ready to say کہ that will depend upon how India progresses اور انڈیا کا کیسے ہوتا ہے فیوچر. کیونکہ it's almost 20% of the world population جو ہے اگر وہ تھوڑا سا بھی رائٹ لیفٹ کھسک گئی تو معاملات دنیا کے اکانومی کے اور ہر چیز آپ سمجھتے ہیں کتنے اس پہ اثرات ہو سکتے ہیں. تو ویری سیریس نوٹ اسلامک جو اسلام ہے یا اسلام جو مسلمان ہیں وہ they need to be engaged into a very serious dialogue اور انڈرسٹینڈنگ. اور قرآن کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے لیکن آپ اس کو ری انٹرپریٹ ضرور کر سکتے ہیں. سو دیر شوڈ بی اے ویری سیریس کائنڈ آف موومنٹ. جیسے میں کہتا ہوں تبلیغی موومنٹ بھی یہیں سے شروع ہوئی تھی 1919-20 میں. تو ایک نئی تبلیغی موومنٹ شروع ہونی چاہیے انڈیا سے جہاں پہ جو ہے قرآن کا جو یہ 20th سینچری کے ساتھ جو اس کو کمپیٹیبل کیا جائے اور اس کی ری انٹرپریٹیشن کی جائے اینڈ وچ از ویری مچ پاسبل کیونکہ قرآن اتنا ویگ ہے اور دیٹ کین ایزیلی بی انٹرپریٹڈ ان اے پازیٹیو وے ایز ویل. آپ نے بڑی اہم بات کی، میں یہاں پہ ٹوک رہا ہوں اور وہی سوال جو میں پہلے کرنا چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ رشتہ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے.
آپ نے خود ہی اس کا ابھی کو جواب دیا، لیکن میں کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ قرآن ایک ایسی بک ہے تمام ریلیجیس بکس کی طرح، میں اس کو کوئی سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، کہ اس میں گنجائش موجود ہے کہ آپ اس کو کسی بھی طرح سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. جیسے قرآن شریف میں نے ابھی ایک آیت ابھی کوٹ کی کہ قرآن شریف کہتا ہے کہ وہ جن کی آنکھوں پہ پردہ ہم ڈال دیتے ہیں، جن کے کانوں میں سیسا ڈال دیتے ہیں، یعنی جن کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، وہ انفارچونیٹلی ہم مسلمانوں کی اکثریت پر آ رہی ہے. مجھ سے، میں خود ایک ماڈرن اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ ہوں، ہم اس میں موسیقی کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، ہم جینڈر ایکویلٹی کو تسلیم کرتے ہیں، ہم یہ برقے کو ڈیناؤنس کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ عام جہاد کا کانسیپٹ نہیں ہے. پرافٹ پیس بی اپون ہم اپنے وقت کے ماڈرن انسان تھے، وہ اگر آج حیات ہوتے تو آج ماڈرن ہوتے. اسلام میں جو جنگ و جدل کی باتیں کی گئی ہیں قرآن شریف میں، وہ انفیکٹ اس کانٹیکس میں تھیں، ان لڑائیوں کے کانٹیکس میں تھیں. وہ لڑائیاں گئیں، وہ ٹرائبز نہیں رہے، اب سوورن اسٹیٹس ہیں، جہاد کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو یہ وہ سمپل باتیں ہیں جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی یہ جو موومنٹ ہے، جو تبلیغی جماعت کی موومنٹ ہے 1919-20 کی، جو جڑی ہوئی ہے 1300 سال پرانے خیالات کے. پروفٹ کے زمانے کے یہ خیالات نہیں تھے، پروفٹ کے زمانے کے خیالات بہتر تھے. تو کیا ہم واقعی پریکٹیکل ایسا کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اور یہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صرف انڈیا سے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ سیکولرزم ہے، وہاں پہ ایک کاؤنٹر نیریٹو موجود ہے. وہاں پہ مسلمانوں کے لیے، جو وہاں کا مسلمان ہے، وہ ڈیلی کم اکراس سکھس اینڈ ہندوز اینڈ پارسیز اینڈ کرسچنز اینڈ ادر. تو وہ کہیں اور سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ باقی کسی جگہ پہ اس طرح کا جو ماحول ہے وہ موجود نہیں ہے. جیسے پاکستان نہیں یہ کر سکتا، کیونکہ پاکستان میں تو ہم نے سب کچھ ختم کر دیا، جو بھی وہاں پہ کلچرل ہیریٹیج تھا سب ختم کر دیا. تو انڈیا میں چونکہ ہندوازم بھی پوری گلوری کے ساتھ موجود ہے اور کرسچینٹی بھی موجود ہے، تو ایک دے آر آلریڈی ایگزسٹنگ ان ملٹی کلچرل اینڈ ملٹی ایتھنک ملٹی ریلیجیس بیک گراؤنڈ کے ساتھ سب لوگ رہ رہے ہیں. تو آئی بلیو کہ وہ جو ہے وہاں پہ ہم یہ ایکسپیریمنٹ کیا جا سکتا ہے شروع، اور مے بی کہ گورنمنٹ لیول پہ یا نان گورنمنٹ آرگنائزیشن لیول پہ کچھ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو آپ کیسے اس نیریٹو کو آگے لا سکتے ہیں. جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا. یہاں پہ ایک میں فنی سا نقطہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا. آپ نے پاکستان کا بھی ذکر کیا. ہندوستان میں تقریباً 200 ملین کے قریب مسلمان رہ رہے ہیں، اور آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو حالت بھارت میں ہے وہ دنیا میں کسی مسلم کنٹری میں شاید نہ ہو. یعنی خوش قسمت ہیں کہ ان کو فریڈم میسر ہے. ایسی فریڈم تو کسی بھی اسلامی ملک میں نہیں ہے. مگر آن دا ادر ہینڈ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان آلموسٹ ہر دوسرے روز بی جے پی کی سرکار کو باقاعدہ نام لے کے، اور خاص طور پر آر ایس ایس کو ساتھ شامل کر کے ان کا بار بار یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ جو ہندو راشٹرا بنانے کی بات ہے، جس کی آپ حمایت کرتے ہیں، میں آپ کی انڈورسمنٹ کرتا ہوں ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے، لیکن عمران خان اس کو ایک انتہائی خطرناک سچویشن دنیا کو دکھاتے ہیں. ہر ٹویٹ میں وہ یہ کہتے ہیں یہ تو دنیا میں سب سے کوئی کوٹ ان کوٹ گھٹیا کام ہونے جا رہا ہے، اور خود وہ ایک اسلامی ریاست کے وزیر اعظم ہیں. تو اس فنی پیراڈاکس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ Unfortunate decline of sanity in Pakistan. You can see, I mean, ہر آنے والا حکمران جو ہے پہلے سے بدتر ہی آیا ہے. I mean, intellectually speaking اور human جو بھی انٹلیکٹ کے حساب سے. اور عمران صاحب تو خیر بہت ہی I mean, I don't think he even deserves any honorable comment on it, because he's not more than an idiot tomboy of the Fauji's. That's all. اس کو بیچارے کو کیا کہا جا سکتا ہے. He is not worth even talking about. ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تو واقعی ہی از ناٹ ورتھ ٹاکنگ اباؤٹ دوز ڈیپ ایشوز. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے نامی گرامی رائٹرس
لیفٹ کے بڑے ہی نامی گرامی رائٹر، میں مطلب نام بھی لے سکتا ہوں ان کا، جو بڑے ریزنیبل ہیں، ان کی کتابیں چھپتی ہیں. میں ایک نام لیتا ہوں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، عائشہ صدیقہ صاحبہ، بہت ہی میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن ان کو بھی یہ رہتا ہے دھڑکا کہ ایک ہندو راشٹرا نہ بن جائے کہیں، اور یہ مودی جی جو ہیں یہ ایک ایکسٹریمزم کی راہ پہ لے کے چل رہے ہیں. تو آپ اس نیریٹو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھے خاصے ویل انلائٹنڈ لوگوں کا یہ حال ہے. میرا خیال ہے یہاں پہ کچھ آف دی ریکارڈ کامنٹس بھی آ سکتے تھے، لیکن آن دی ریکارڈ یہی ہے کہ کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی، کیا کہہ سکتے ہیں. یہ کچھ ان کی پاکستان میں رہنے کی مجبوریاں ہیں، کچھ ان کی وہاں پہ سروائیو کرنے کی مجبوریاں ہیں، کچھ ان کی جو ان کے خاندانی کہہ لیں ان کو ورثہ ہے اس کی بھی مجبوریاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا نہیں وہ ٹھیک ہے، میں صرف ان کا ذکر نہیں کر رہا، اس طرح کے بہت سارے رائٹرز ہیں جن کی مجبوریاں بھی نہیں ہیں. آنیسٹلی میں خالد بھائی آپ سے عرض کروں، میری ون آن ون ان سے واشنگٹن میں، نیو یارک میں، لنڈن میں ملاقاتیں ہوتی ہیں. میں کوئی انٹرویو بھی ان کا ریکارڈ نہیں کر رہا ہوتا، اور میں بیٹھ کے جاننا چاہ رہا ہوتا ہوں کہ یہ کیا ہے مائنڈ سیٹ. مجھے لگتا ہے کہ بڑے جینوئنلی فیل کرتے ہیں کہ پاکستان میں مذہب نے ہمیں بہت برباد کیا، کہیں بھارت میں مذہب برباد نہ کرتے. میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ مذہب اور ہے، وہ مذہب اور ہے. تو کیا آپ کو یہ کوئی کمپلیکس سچویشن بھی کبھی سامنے آئی؟ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے نا، کیونکہ ہم لوگ جو ہے ہمارا جو انٹروڈکشن ہے یا ہمارا جتنا بھی واسطہ پڑا ہے اس سے ریلیجن سے، وہ ہمارا ابراہمک ریلیجن سے واسطہ پڑا ہے. تو کرسچینٹی ہوگی یا جوڈائزم ہے یا اسلام ہے، یہی تین ہے نا جن سے ہم وی کم اکراس ویری فریکوینٹلی. تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ ان تینوں کا تو جو اوریجن ہے وہ ایک ہے، اور ان کا وہ تو آپس میں خاندان کی لڑائی ہے نا. ساری ابراہیم کی اولاد ہے تو ساری خاندان کی لڑائی ہے، اور وہ تینوں مڈل ایسٹ کے ریلیجنز ہیں. جی تو مڈل ایسٹرن ریلیجن تو سارے کے سارے ایسے ہی ہیں. تو انڈیا باقی جتنے بھی دنیا کے ریلیجنز ہیں وہ سارے کے سارے ان کا برتھ پلیس ہے انڈیا ہے، اور دے آر کوائٹ ڈفرنٹ. تو چونکہ وہ تینوں جو ریلیجن ہے وہ سارے کے سارے ٹرائبل سوسائٹی کی پیداوار ہیں. جتنے بھی ٹرائبل کلچر ہے وہ دیٹ ہیز ایکچولی بین in the foundations of all the religions. جبکہ جو ہندوازم تھا وہ ایک ایولیوشن ہے، over thousands and thousands of years کی ایولیوشن ہے، ایولیوشن آف تھاٹ ہے. وہ اس میں نہ کوئی لیڈر ہے نہ کوئی وہ تو ایک وے آف لائف ہے اکارڈنگ ٹو دی نیچر. تو پیس ہے اس میں ڈیفینیٹلی. وے آف لائف تو ہم اسلام کو بھی کہتے ہیں. نہیں، وے آف اسلام تو وے آف لائف نہیں ہے، کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا. اسلام تو وے آف لائف نہیں ہے، جس میں فریڈم آف تھنکنگ نہیں ہے، جس میں فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، وہ کیسے وے آف لائف ہو سکتا ہے؟ رائٹ، وہ تو ہر لائی جا سکتی ہے جیسا کہ ہم نے پیچھے بات کی. اچھا، صرف پاکستان کے لیفٹ کے جو بڑے ریزنیبل دانشور ہیں ان کے جو اپنی ریزرویشنز ہیں یا مجبوریاں ہیں یا ان کی اپنی کنوکشنز جو ہیں یا ایک جو شیلو ایک ہیریٹیج آ رہی ہے سو کالڈ لیفٹزم کی، اس پہ وہ سٹک ہیں، وہ اپنی جگہ پہ. بھارت کے بہت سارے ایسے دانشور جو انگلینڈ میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں بستے ہیں اور ان کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، بڑے بڑے تھنک ٹینک کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ ان میں سے کچھ لوگ میرے سے دوستانہ سطح پر یہ آرگو کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہندو راشٹرا کی بات ہے اس کی بات نہ کریں، یہ بھارت کی
तबाही का रास्ता, वो सब हिंदू बैकग्राउंड के लोग हैं, ये तबाही का रास्ता है। उनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट उनमें से बहुत कम के हैं, मैं जानता हूँ उनको, जिनके नाम नहीं मैं लेना चाहता, मगर कुछ के तो वेस्टेड इंटरेस्ट भी नहीं है। वो प्रोफेसर हैं, अपने काम कर रहे हैं, लेकिन वो दिल से समझते हैं कि ये एक हम बैकवर्ड की तरफ लेकर जाएंगे हिंदू समाज को। वो ये कहते हैं जब हिंदू राष्ट्र की आप बात करेंगे तो वो मुझे ये हिंदू जो प्रोफेसर्स हैं कुछ बताते हैं अमेरिका, कनाडा, यूरोप के, कि ताहिर जी इसकी बात ना किया करें, वो हमारे हक में अच्छा नहीं है, हम एक बहुत बैकवर्ड सोसाइटी की तरफ चले जाएंगे, हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस रुक जाएगी। इसमें उनका बहुत जोर होता है, हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो इस आर्गुमेंट को आप कैसे लेते हैं? नहीं, आप उनसे पूछिए कि क्या हिंदुइज्म ने एवोल्यूशन नहीं की। हिंदुइज्म ने सती को खत्म किया, कास्ट निजाम जो है वो वीकन हुआ। तो बात ये कि जो अगर किसी रिलीजन के जो बुनियादी एथॉस है, जो उसके फंडामेंटल्स हैं, उसमें अगर एवोल्यूशन ऑफ थॉट और एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रेस की गुंजाइश हो, तो वो एक बहती नदी की तरह अपना रास्ता हर हालात में बना लेगा। क्योंकि जब आपको बेसिक प्रिंसिपल्स दिए गए हों और आप उसमें काम कर सकते हो, उसमें आप सोच सकते हो, सोच के आप अपना रास्ता बना सकते हो, तो रास्ता बनता जाएगा। ये कहना कि इकोनॉमिक इस चीज पे सिर्फ आप रिजल्ट पे ना बात करें कि जी प्रोग्रेस रुक जाएगी या जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। दे नीड टू कम अप एंड एक्सप्लेन, और उस पे एक रैशनल बहस होनी चाहिए। बात करें, जरूर हर शख्स को बात करनी चाहिए, बताएं कि कैसे होगा, और अगर उनके पास क्या उसकी एक लॉजिकल या उसकी जो रैशनल जो कंस्ट्रक्ट है वो क्या है। हम सिर्फ कहना कि जी चूंकि मैंने 50 किताबें लिखी हुई हैं तो दिस इज माय ओपिनियन, तो योर ओपिनियंस आर नॉट फैक्ट्स, व्हाटएवर, नो, वी नीड टू टॉक अबाउट इट डेफिनेटली। और इस चीज पे भी बहस करनी चाहिए कि क्या जो इस वक्त जो द वे मुस्लिम थॉट इज इन इंडिया, द वे मुस्लिम्स एज ए कम्युनिटी थिंक, तो क्या ये कंड्यूसिव है तरक्की के लिए और इंडिया की तरक्की के लिए, और कौन सी चीज ज्यादा डेंजरस होगी? फॉर एग्जाम्पल जी, वो दिस काइंड ऑफ ए हाफ हार्टेड सेकुलरिज्म या के एक फुल फ्लेज कह लें कि सेकुलरिज्म जिसमें के रिलीजन हो, आपका स्टेट रिलीजन हो, लेकिन ये कि वो स्टेट रिलीजन डजंट हैव एनी से इन द रनिंग ऑफ द अफेयर्स। आपने स्टेट रिलीजन की बात की, अपने आर्टिकल में भी आपने ये आर्गुमेंट दिया कि बहुत सारे मुल्क हैं, आज के मॉडर्न मुल्क हैं, इंग्लैंड है, ग्रीस है, नॉर्वे है, जिनका स्टेट रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है, मगर रिलीजन पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करता। भारत में स्टेट रिलीजन अभी कोई नहीं है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो इंटरफेयर भी नहीं करता। और अगर वो स्टेट रिलीजन हो भी जाए कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसका नेचर ही ऐसा है हिंदुइज्म का कि वो नहीं करेगा। आपने ये भी एक अपने आर्टिकल में आर्गुमेंट दिया कि द लेफ्ट लिबरल्स हैव नो प्रॉब्लम विद द 53 मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, 100+ क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्रीज, लेकिन एक हिंदू राष्ट्र पे लेफ्ट लिबरल्स को बहुत बड़ा मसला है। वो उसमें फौरन उनके कान खड़े हो जाते हैं, इस पे कभी बात नहीं होती। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं जैसे पहले भी आपसे कह रहा था कि लेफ्ट जो है वो, अगर हम कम्युनिज्म को देखें तो वो तो एक टोटलिटेरियन निजाम है ना, तो वो उसकी दोस्ती इस्लाम के साथ बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि इस्लाम भी टोटलिटेरियन निजाम है जो कि फ्रीडम ऑफ थिंकिंग को शन करता है। तो दैट्स व्हाई दे मेक गुड पार्टनर्स। आई मीन माओइज्म, स्टालिनिज्म और जो के फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम है, उसमें कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है, अगर ऑनेस्टली इस चीज को जायजा लें तो। जी, और ये जो आपका बड़ा एक सिंपल सा कहना है कि इंडिया शुड नॉट बी शाय ऑफ
ریکگنائزنگ ہر آئیڈینٹی ایز اے ہندو نیشن. یہ بات ہم بار بار کر رہے ہیں, یہ آپ کا تھیسس کا کرکس بھی ہے, لیکن پریکٹیکلی آپ کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی اپوزیشن جو ود ان کنٹری ہے انڈیا میں, ان کے اپنے پولیٹیکل فورسز جو ایکسپلائٹنگ فورسز ہیں, ان کے لیے ان کی وجہ سے, ویسٹ کے لبرل ایلیمنٹ کی وجہ سے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا مقام آ سکتا ہے کہ انڈیا شائع نہ کرے اور اپنے آپ کو ہندو راشٹر قرار دے پائے؟ میرا خیال ہے آ سکتا ہے, کیونکہ اگر آج نہیں ہوگا تو کل کو ان کو کرنا پڑے گا, کیونکہ ادروائز جو جو آپ جو اسلام ہے اس کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ وہ سیکولرزم کے نام پہ آپ سے ساری اسپیس بھی لیتا رہے گا, اور سیکولر ہے بھی نہیں. وہ یا تو اسلام کو کہیں کہ وہ سیکولر ہو جائے تو پھر آئی تھنک دیر بی نو پرابلم, لیکن اسلام چونکہ ان اٹس ایسنس سیکولر نہیں ہے. مسلمانوں کو, پوری امہ کو جو ہے نا اس بات پہ لایا جائے کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں یہ وائلنس کی, یہ اس کو ایک صرف ہسٹری کا واقعہ سمجھ کے تو اس کو ختم کیا جائے. یہ اوپن اینڈڈ جو ہے اس کو آپ نے چھوڑا ہوا کہ یہ اپلیکیبل ہے انٹل دی اینڈ. جب تک مسلمان جو ہے وہ غزوہ ہند پہ اور کہ یہ قیامت کے وقت ہم سب مسلمان پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے اور اس قسم کی باتیں کرتا رہے گا, تو اس وقت تک آپ دیکھ لیں کہ مطلب آپ کیسے اس کو امپلیمنٹ کر پائیں گے, تک ان کو پاکستان کی سائڈ سے بھی نیریٹو ملتا رہے گا ساتھ ساتھ. کل مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ پاکستان نے اس دنیا, ہم سوچ رہے تھے کہ اس پینڈیمک جو ہے دیٹ ول چینج دی مائنڈ سیٹ آف دی ہیومینٹی, اور ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ٹینکس جو ہیں اور فائٹرز دے کین ناٹ فائٹ جو وٹ ہیومینٹی از فیسنگ. لیکن پاکستان نے کل چائنا سے وہ ٹینکس کی جو ان کا کوئی کھیپ تھی اس کی ڈلیوری کل شروع ہو گئی ہے. I mean, they are still on the same path. Right. They are not ready to think, ready to rethink rather. Right. اس ساری صورتحال میں جو سچویشن ہے وہ کانفلکٹ کی طرف بھی ہمیں جاتی نظر آ رہی ہے انفارچونیٹلی. خالد عمر بھائی, میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے وقت دیا, اور میری خواہش ہوگی کہ ہم گاہے بگاہے آپ سے وقت لیتے رہیں اور ان باتوں کو ایکسپینڈ کر کے انالائز مزید کرتے رہیں. آج کی گفتگو میں اگر آپ سمجھتے ہوں کہ کوئی بات چیت ہم مس کر رہے ہیں یا کسی بات کا آپ اضافہ کرنا چاہیں تو پلیز گو ہیڈ. I would like کہ جو انڈیا میں جو لیفٹ ہے, جو لبرل ہے, وہ کبھی سوائے اس سنی سنائی باتوں پہ کہ جی یہ اس ہندوازم اسلام کی جو کتابیں ہیں یہ ایک ہی ہیں, اس کی بجائے ڈائریکٹلی سورس پر جائیں, اور پھر ان کا جو جب وہ اس کو سورس کو پڑھیں گے تو پھر ان کا جو یہ عشق ہے, جو رومانس ہے اسلام کے ساتھ, اور وہ میرا خیال میں کہ وہ خود ہی ختم ہو جائے گا جب ان کو پتہ چلے گا کہ when it comes to the final solution, تو پھر وہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کون سا ہندو ہے, یہ سادھو ہے یا یہ ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کا جو ہے وہ لبرل تھنکر ہے, اور یہ ماؤسٹ ہے یا کون ہے. then they will treat them similarly. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صرف پولیٹیکل کریکٹنس کی وجہ سے ہمیں اور یا اس وجہ سے کہ جی ہمیں کوئی ایکسٹریمسٹ کہہ دے گا یا کوئی ریسسٹ کہہ دے گا, اس چیز I believe not labeling anyone for anything, but I believe کہ we should be honest and go to the source, whatever گیتا ہے یا قرآن ہے یا کچھ بھی ہے, we should go to the source with open mindedness and look at the things very objectively, and I mean that's I think that is the message. If I would say کہ open your minds and look at with unbiased ہو کے آپ جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ we can find the solutions.
बहुत शुक्रिया खालिद उमर भाई, आपने सलूशन के लफ्ज़ पे बात को सम अप किया। चूँकि हमें सलूशन की ही ज़रूरत है, हम आपको गाहे बगाहे टैग टीवी पर लेते रहेंगे। मैं आज बहुत ही ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपना वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने बातचीत सुनी खालिद उमर साहब की, जिन्होंने एक आर्टिकल बहुत ही ब्रेन स्ट्रॉमिंग करने के लिए लिखा, व्हाट्स रॉन्ग इन इंडिया बिकमिंग अ हिंदू राष्ट्रा। मैंने उनसे बातचीत की। सलूशन खालिद उमर साहब और मैं बिलाशुबा यही देखते हैं कि अगर हम इस्लाम की या दीगर मज़ाहिब की फंडामेंटल्स में जाएंगे और उनको लिटरल लेवल पे देखेंगे तो वो मसाइल कभी ख़त्म नहीं होंगे। उनकी मॉडर्न इंटरप्रिटेशन और उस मॉडर्न इंटरप्रिटेशन की इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, ताकि हम वाकई 21वीं सदी के साथ अपने आप को कंपैटिबल और हम आहंग कर सकें। इस तरह के तज्ज़िये लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। आज का तज्ज़िया ताहिर गोरा और खालिद उमर साहब के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग ज़माना हो, टैग टीवी अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. कि इतने सादा लफ्ज़ों में मगर इतनी गहरी बातें हैं जो आरएसएस वाले भी कहते हुए शर्माते हैं या घबराते हैं कि कहीं उन पर ये इल्ज़ाम ना लग जाए कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, चाहे उनकी ये ख्वाहिश कितनी ही क्यों ना हो। तो आपने ये आर्टिकल जब लिखा तो आपके जहन में क्या था? बीजेपी गवर्नमेंट को और पर्टिकुलरली नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को बार बार फाशिस्ट कह के पुकारा गया है। तो आई स्टार्टेड टू थिंक, well, what is fascism, and does it really has any link with the way Modi government is operating? They are getting a very bad press internationally. वो लोग जो कि अपने आप को इवन एथियस्ट भी कहते हैं, हम मशहूर राइटर्स और हाँ, जावेद अख्तर हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं। हाँ, मैं नाम ले रहा था नहीं के। हाँ, नहीं, मुझे नाम लेने में चूंकि हर्ज नहीं है। तो आई मीन दे आर वो किधर है? हम देखते हैं सीजन्ड जैसे लेफ्ट के राइटर्स हैं, अरुंधति राय हों या और बहुत सारे नाम हैं, वो बल्कि इससे ज़्यादा एक्सट्रीम पर हैं। तो उनकी क्या वजह समझ आपको आती है? एजेंडा, फॉरेन फंडिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज की गेम है। और इमरान साहब तो खैर बहुत ही, I mean, I don't think he even deserves any honorable comment on it, because he's not more than an idiot tomboy of the Fauji's.